ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے جو بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں, یہ ہم تقریباً کوئی 12 پروگرامز ہمارے ہوئے. جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو سموک کی ایکچول ریزن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کسان جو ہے فصل جلا رہے ہیں یا انڈیا سے آ رہا ہے, یہ سراسر غلط بیانی ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ آپ کو بتایا گیا تھا. ہم نے آپ کے ساتھ ریسرچز شیئر کی, آپ کو ریسرچز دکھائیں جس کے اندر یہ تھا کہ 85% جو آپ کی پولوشن ہے وہ آپ کی گاڑیوں کی وجہ سے ہے. لیکن کوئی بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. 12 پروگرام ہمارے ہو گئے. حکومت بھی یہی جو ہے وہ شور مچاتی رہی کہ کبھی کہتے تھے انڈیا سے آتا ہے دھواں, کبھی کہتے تھے یہ جو کسان جو ہیں ان کا قصور ہے, کبھی کہتے تھے یہ جو بھٹے والے ہیں ان کا قصور ہے. ایکچول ریزن کے اوپر کوئی نہیں آ رہا تھا. ہماری 12 پروگرامز کی جدوجہد کے بعد آج سارا پاکستان اس چیز کو ماننے پر مجبور ہوا. اور کل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام لیڈنگ چینلز مینس کہ ٹیئر 1 کے جو ٹاپ 2-3 چینلز ہیں وہ اس چیز کو اب چلا رہے ہیں. ہماری اس خبر کو, ہماری اس ریسرچ کو, ہماری اس جو ایکسپلور کیا تھا ایک چیز کو, اس چیز کو جو ہے فالو کرتے ہوئے اس چیز کو چلا رہے ہیں کہ یہ جو ایکچول ریزن ہے یہ کیا ہے, گاڑیوں کا دھواں ہے. اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے ان کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دی اور انہوں نے بھی کہا کہ 83.5% جو ہے یہ وہیکلز جو ہیں ان کے دھوئیں کی وجہ سے سموک کا ایشو ہے. اور جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ خط لکھنا چاہتی تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو, انہوں نے بھی بڑے مزاحیہ انداز میں, آپ نے وہ ویڈیو شاید دیکھی ہوگی, اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو پھنس گئے ہیں بیچ میں. ایک طرف جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو خط لکھوں گی کہ آپ کا دھواں جو ہے وہ لاہور آتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے دہلی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا دھواں جو ہے وہاں جاتا ہے. تو کہتا کہ یہ ہمارا دھواں جو ہے یہ چکر لگا رہا ہے کیا. تو یہ ایک بڑا پچھلے سمجھ لیجئے کہ ایک دن میں بڑا اس کا مذاق اڑایا گیا ہے. اور اب جو ہے حکومت کا ایٹ لیسٹ چلے ہماری کوششوں کے بعد ہی ان کا جو قبلہ ہے وہ درست ہوا ہے, انہوں نے رائٹ ڈائریکشن لی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ گاڑیاں جو ہے اس کا اصل ریزن ہے. تو اشرف صاحب بتائیے کہ یہ آپ کی اور ہماری جو ہے کتنی بڑی سکسیس ہے اور چینل کی کتنی بڑی سکسیس ہے. آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے ایلیبوریٹ کر دیا اس کو, اور ڈے فرسٹ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور آج جو انہوں نے کہا, خواجہ آصف نے بھی جیسے ان کا آپ نے ذکر کیا ہے, آپ کے محبوب لیڈر ہیں وہ, تو انہوں نے بھی کہا کہ 83.5%. جی اب چلے ہم 83.5% پر ہی کر لیتے ہیں. 83.5% جو ریزن ہے وہ ہے گاڑیاں اور ان کا دھواں اور ان کا شور بھی ساتھ, بالکل, جو کہ ماحولیاتی آلودگی کی ایک وجہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو کتا ہے نا اس کو کنویں سے نکال لیں. ٹھیک ہے, یہ کتا نکلے گا. باقی تو آپ نے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے پھینک رہے ہیں باہر, کتا اندر ہے, تو آپ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے. چلے ہم مان لیتے ہیں نا کہ جو زور ہوتا ہے نا وہ کمزور پر چلتا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. ایک ریزن فصلوں کا دھواں بھی ہو سکتی ہے, ایک ریزن ادھر سے بھی کوئی سموگ آ سکتی ہے, لیکن یہ ایکچول ریزن نہیں ہے. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. آپ ادھر بھی توجہ کریں, ان کو بھی ریکویسٹ کریں, وہاں پر بھی اویئرنیس دیں کہ کھیتوں کو آگ نہ لگائیں. پنجاب والوں کو بھی خط لکھ لیں. ویسے اس نے بڑا اچھا جواب بھی دے دیا کہ یار عجیب ہے, ہم تو پھنس گئے ہیں کہ دلی والے بھی ہمیں کہتے ہیں, پنجاب والے بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا دھواں گھوم رہا ہے ہر طرف کے, ادھر ہی جا کے ہم تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو. لیکن مطلب یہ ہے کہ اپنا گھر سنبھالیے تو چور کسی نو نہ آکھیے. بالکل سب سے پہلے ہم نے کل ہی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں کوئی 2.5 کروڑ گاڑیاں ہیں صرف پنجاب کے اندر. جی بالکل. اور تقریباً کوئی 17 کروڑ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کنزیوم ہوتا ہے, جلتا ہے پنجاب میں پر ڈے. تو آپ اس سے ہی سوچ لیں, جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں, کہ اتنا جو پیٹرول اور ڈیزل جب گاڑیاں پھونکیں گی, اور ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی گاڑیوں کی ہے جن کی فٹنس ہی کئی سال سے نہیں آئی ہے سامنے. جی بالکل. تو پھر ہمارے ہاں یہ رواج بھی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 20 سال سے پرانی جتنی بھی گاڑیاں آن روڈ ہوتی ہیں وہ ہر سال ان کا ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے, وہ اس کا چیک اپ ہوتا ہے پراپر, جیسے ایک مریض کا چیک اپ ہوتا ہے ایسے اس گاڑی کا چیک اپ کرتے ہیں. اور جو گاڑی کاربن نہیں پھینک رہی ہے ماحول کے اندر, صرف اسی گاڑی کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ چل سکتے ہیں. ادروائز تو ویسے ہی 20 سال پرانی گاڑیاں وہاں پہ رواج بھی نہیں ہے, وہاں پہ نئی گاڑی کا رواج ہے. لیکن پھر بھی جو چلانا بھی چاہے اس کو بھی سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہاں پہ رواج یہ ہے کہ وہاں پہ جو 20 سال پرانی گاڑی ہوتی ہے وہ امپورٹ کر کے پاکستان آ جاتی ہے, اور پھر وہ اگلے 20 سال اپنا کارکردگی پھر وہ اگلے 20 سال یہاں پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دھواں پھینکتی ہے اور ہمارے ماحول کو آلودہ کرتی ہے. علی اشرف, میں یہاں پر ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم جس کا آپ ذکر کرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا چینج آ گیا اور کیا تبدیلی کیا آنی ہے, ماتم کا مقام ہے. میں کہتا ہوں کہ پانی کے گلاس میں کسی کے پانی کے ٹیسٹ میں کڑواہٹ آ جائے نا تو وہ دوسرا گھونٹ نہیں لیتا. ایسا ہی ہے سر. اور ہم دن رات زہریلی گیسز جو سی ہیں ان کو سونگھ رہے ہیں.
ایکچوئل میں وہ ہمیں فیل نہیں ہو رہا نا, ہم یعنی سلو کہ مر رہے ہیں ایسے, یعنی ہم لوگ بتا رہے ہیں چیخ و پکار ہو رہی ہے. ہاں یہ ہے ہمارا لیول آف اپروچ, اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے, جو گزر جائے, جو وقت گزر جائے. اور یہاں پہ بھی اس وقت ہم ایک اسٹوڈیو کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی فیلنگ آف اسموک جو سے وہ موجود ہے. بالکل سانس لینے میں ایک اس کا فیلنگ آتی ہے, اور ہم مجبور ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, سانس لیے بغیر آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے. تو اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرنے, اور یہ میں یہاں پر پھر دوبارہ سے بہت ہی درد مندانہ آپ کہہ لیں کہ اپیل کروں گا پنجاب حکومت سے, فیڈرل گورنمنٹ سے, اور جو باقی ہمارے جو فیصلہ ساز اور فیصلہ کن ادارے ہیں, ماحولیات سے متعلقہ جو لوگ ہیں, کہ خدا کے لیے یہ جو بڑا ایک پرائم ایشو ہے اس کو حل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ بھی ہے ہماری کہ آپ صرف خبروں میں آنے کے لیے حد تک جو ہے یہ کام نہ کریں پلیز. وہ آپ کی انفارمیشن منسٹر ہے, وہ آگے خبروں میں بتا رہی ہے کہ ہم نے 1000 بندہ اریسٹ کر لیا ہے. وہ 1000 بندہ اریسٹ نہیں کرنا ہے آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی آپ کی خراب گاڑیاں ہیں, ہم کل میرے پاس ایک ویڈیو آئی جی, ادھر مغل پورہ کے قریب ہمارے جو ضلعی آپ کہہ لیں کہ وہ ہے نا صفائی کا محکمہ جو ان سے, وہ اپنی کٹس کے ساتھ درختوں کی جو شاخیں ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے آگ لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہم ایک اور کنسرن ہے جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے چند مہینوں کے اندر یا ایک سال کے اندر جو ہے دہشت گردی کی لہر میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے, اور ہماری سیکورٹی فورسز بھی جو ہے وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں, اور وہ ان دہشت گردوں کا قلعہ کما بھی کر رہے ہیں. پچھلے کل کے آپریشنز کے اندر ابھی تک تقریباً کوئی 16 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل کیے جا چکے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور کنسرن بھی ہے کہ اس کا کوئی لانگ ٹرم حل جو ہے اسٹریٹجیکلی جو ہے ہمیں ڈیپ ڈاؤن جانا پڑے گا, جہاں پہ ان کی جو مین پناہ گاہیں ہیں, جہاں پہ یہ ٹریننگ لیتے ہیں, جہاں سے یہ اپنا اسلحہ لیتے ہیں, جہاں پہ یہ مورل سپورٹ لیتے ہیں, ہمیں وہاں تک گھسنا پڑے گا اور وہاں تک جا کے ان کو مارنا پڑے گا. ابھی دیکھیں کہ چائنیز جو ہیں ان کو یہاں پہ شہید کیا گیا ہے پاکستان کے اندر. تو چائنا جو ہے وہ اس کا بڑا ایک سیریس کنسرن ہے پچھلے دنوں میں, اور وہ یہ چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے کہ وہ اپنے باشندوں کی سیکیورٹی کا انتظام وہ خود کرے. وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو یہاں پہ لا کے ان کی سیکیورٹی کے اوپر تعینات کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا المیہ کی بات ہے کہ ہم اپنے ایک مہمان کی سیکیورٹی تک کا بندوبست نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے اوپر فرمائیے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. علی اشرف, یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے, اور پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف بے انتہا قربانیاں دیں. جی, 80,000 کے قریب سیولین ہمارے اس میں جان سے جا چکے ہیں. ہزاروں ہماری سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جوان اور افسران جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور ابھی بھی سٹل جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں. جی, اور میں نے کل پرسوں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے افغانستان, وہ ان دہشت گردوں کی ایک اماجگاہ بن چکا ہے. اور وہاں پہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغان طالبان کی, وہ اپنا کہہ لیں کہ اپنی پرائرٹیز کو ایسی اس کی ڈائریکشن لیس اور کوتا اندیز دیش اس کی صورتحال ہے. پاکستان اس سے بار بار اس کی توجہ دلا رہا ہے اس طرح, لیکن وہ ادھر توجہ نہیں کر رہے ہیں. یہ اب بالکل ضرورت ہے کہ ڈیپ روٹڈ اس کے اوپر کام کیا جائے. یہ بار بار کی جسے کہہ لیں کہ ایک لڑائی, اور جب کسی کا دل چاہے ہم تو نہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی معصوم شہری جو ہے اس کی جان جائے, یا ہمارا جو سیکورٹی فورسز کا کوئی جوان. کہ ہم جب ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں نا تو وہ بڑی خطرناک صورتحال, ایک پکچر جو بن کے سامنے آتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. جی, ہم نے اپنا جو پہلا پروگرام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچے کے جو علاقے کے وہاں پہ ڈاکو ہیں ان کے اوپر ہم نے پروگرام کیا. ہم نے کوشش کی تھی کہ ایکچوئل میں اس کے ڈاٹس کہاں پہ کنیکٹ ہوتے ہیں. جی جی, آپ کو ہم یہ بتائیں تو آپ کے لیے بھی ایک بڑی انفارمیشن ہوگی کہ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں یہ پکے کے ڈاکوؤں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جی بالکل. اور یہ ساتھ ہی ساتھ جیسے اشرف صاحب نے کہا کہ افغانستان کے اندر جو اماج گاہیں ہیں جہاں پہ اسلحہ جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے ان کو, یہ وہاں تک بھی کنیکٹڈ ہیں. اور یہ کاروائیاں کہاں کرتے ہیں؟ پاکستان کے شہروں میں لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں, مارتے ہیں, اور یہ سارے ایک مافیا کے طور پہ کام کرتے ہیں. ایک سسٹم ہے پورا. اس میں تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا سب سے جو مین چیز کرنے کی ہے, اب جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے بالا نظر کہ کون کس پارٹی سے منسلک ہے, کون کہاں پہ کیا ہے, وڈیرا ہے, وہ مخدوم ہے, وہ وہاں پہ رئیس ہے, چودھری ہے, کسی چیز کا خیال نہ رکھیں. وہ ملک کی سیکیورٹی کے اوپر ان کو ایک بڑا ڈیپ روٹڈ جیسے آپ نے کہا ہے ایک آپریشن ہونا چاہیے, اور سب کو ایک ساتھ ہی ختم کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد میک شور کرنا چاہیے کہ دوبارہ کوئی بھی اس لعنت کے ساتھ جو ہے وہ نہ جڑے. دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو بات کہ یہ جو ہوتا ہے نا گڈ اور بیڈ کا جو کانسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے, جی,
کہ وہ اچھا دہشت گرد ہے یا وہ برا. جس نے ہاتھ میں گن پکڑی ہے اور وہ کسی معصوم یا بے گناہ شخص کو یا کسی سیکیورٹی پرسنل کو یا کسی پولیس مین کو گولی مار رہا ہے, اس کو کسی بھی سوچ اور تمیز کے بغیر اکراس دی بورڈ اسے ٹھکانے لگایا جانا چاہیے. اور میں یہاں پر ایک اور بات کہوں گا کہ ہمارے کے پی میں پریویس ماضی قریب میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس کو آپ کہہ لیں کہ سیٹل ڈاؤن کیا گیا اس سوچ کے ساتھ کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ملا کر چلا لیں گے آگے. اسی طرح سے افغانستان میں جب یہ طالبان کی 2021 میں حکومت آئی تو انہوں نے بے شمار جو تحریک طالبان کالعدم تحریک طالبان یہ فتنہ الخوارج جسے ہم کہتے ہیں ان کے دہشت گردوں کو انہوں نے بلک میں چھوڑا اور وہ لوگ وہاں سے یہاں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں. بالکل دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا. ایک تو ہمیں اپنے گھر کو وائپ آؤٹ کرنا پڑے گا. بالکل. دوسرا جو ان سی بات یہ ہے کہ ہم وائپر جتنا مرضی لگاتے چلے جائیں, جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ سورس جو ہے نا اس پانی کو بھی کٹ ڈاؤن اس نل کو بھی بند کرنا پڑے گا, ورنہ وائپر مار مار کے آپ پھنس جائیں گے, پانی وہاں سے آپ کا فلو آتا رہے گا. یہ دہشت گرد ان کی جو جڑیں ہیں جہاں پر اور ان کی جہاں پناہ گاہیں ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں اعتماد میں لیا جائے. اور اس میں آپ کہہ لیں کہ جو اسلامک ورلڈ کے جو مثلا سعودی عرب اور ایران جو سے ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ ان کے وہاں پہ جیسے ایران ہمارا پڑوسی ہے اس کے لیے بھی پرابلمز ہیں, یہ دہشت گردی جو سی ہے, اور سعودی عرب کے کنسرن ہیں وہاں پہ موجود ہیں. چائنا کے ساتھ کمٹمنٹ کیجئے, آپ نے خود ہی بتایا. دیکھیں یہ ہماری معاشرے کو نہیں برباد کر رہے ہیں, یہ خوف نہیں پیدا کرتے ہیں, یہ ہماری اکانومی کو بھی تباہ کر رہے ہیں, یہ ہمارا فیوچر برباد کر رہے ہیں. ہمارا سی پیک کے اوپر انہوں نے برباد کر دیا, بیڑا گرک کر دیا. اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا, میں یہ مطلب کہ اگر جیسے امریکن پالیسی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی دہشت گرد ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی کونے میں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر سٹرائک کرنا میرا رائٹ ہے. جی بالکل. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسی پالیسی کے اوپر چلنا چاہیے اور جہاں پر بھی دہشت گرد ہو, جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہیں, ان کو سٹرائک کرنا چاہیے. اور امریکہ کو اس کی اجازت دینی چاہیے. میں یہاں پر امریکہ کی اجازت کی کیا ضرورت ہے, اس کو اعتماد میں لیں. بات یہ ہے سر کہ آپ کا پڑوسی جو انڈیا ہے نا وہ ایک ڈرامہ کرتا ہے جی ہم نے سرجیکل سٹرائک کی. ہاں جی, میرا خیال ہے ہمیں پریکٹیکلی سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے ان جگہوں کے اوپر, اور ایسے کی بھی ہے پاکستان نے پچھلے دنوں افواج پاکستان نے, اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتا چاہوں کہ یہ تو واقعات وہ ہو رہے ہیں جو بلک میں جو دہشت گردی کے عناصر جب انٹر ہوتے ہیں تو ان میں سے بلک کو خاموشی سے ختم بھی کر دیا جاتا ہے. یہ ان میں سے بچے کھچے جو ہیں یہ واقعات کرتے ہیں. مرحل یہ ہے کہ ہماری پوری سپورٹ ہم ایکسٹینڈ کریں گے, پوری قوم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہے, پولیس کے ساتھ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہے, امن کے لیے اور پائیدار امن کے لیے. کسی بھی حد تک جانا پڑے تو اس سے گریز نہیں ہونا چاہیے. بالکل درست ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں اب ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یوکرین اور رشیا کی ایک جنگ جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے اور یوکرین جو ہے وہ تقریباً سمجھ لے کے تباہ ہو چکا ہے اور صرف چھوٹی سی ایک ایریا کے اندر وہ اپنے ان کی فوجوں کو محدود کر دیا ہے. رشیا نے وہ چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ آور ہیں اور جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشنز تھیں کیا کہتے ہیں یوکرین کی, وہ تقریباً 6 ماہ پہلے ہی کیپچر کر لی گئی تھیں رشیا کی جانب سے. اور اب جو ہے جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ گمبھیرتا اختیار کرتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے اور ٹرمپ جیسے ہی الیکٹ ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ رشیا جو ہے جیسے ہی اگر ٹرمپ آپ جیت گئے ہیں تو رشیا زیادہ ایگریسو ہو جائے گا اور یہ صلح ہوگی تو رشیا کی ٹرمز پہ ہوگی. تو ابھی ایک ایگریشن اور سامنے آئی ہے. نارتھ کوریا جو ہے اس نے ہاتھ ملایا ہے رشیا کے ساتھ اور اس نے اپنی فوج جو ہے وہ بھی یوکرین کے اندر داخل کر دی ہے لڑنے کے لیے. تو اس پیش رفت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یورپ جو ہے اس کو کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ کیا یہ جو جنگ کا ماحول ہے, کیا اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ اور بڑا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے؟ کیا اس سے انسانیت کے وجود کو خطرہ نہیں ہے؟ میرا خیال اس میں بھی بڑی سیریس نوٹ کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کو آنا چاہیے. اور ٹرمپ آئے, انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بس بائے بائے ٹاٹا خدا حافظ, اور وہ شاید یوکرین کو اس طرح سے سپورٹ نہ کریں. اور یوکرین پہلے ہی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے سمٹا ہوا ہے اپنا ڈیفینسو پوزیشنز میں جا کر. اور میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں یوکرین کے جو ہے نا جو لیڈر ہیں, مجھے ان کا میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا, وہ بھی ویسے نا اس سارے فساد کے ذمہ دار وہ خود بھی بہت بڑے. جس طرح کی آپ کو یاد ہوگا بڑکیں لگاتے تھے, اور جس طرح سے دیکھیں ایک آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنے حوالے سے ہی بات کی کہ جب طاقتور آپ جس سے آپ لڑ رہے ہیں وہ آپ سے طاقتور ہے تو آپ نہ لیں پنگا اس کے ساتھ. اور پھر آپ نے اس لڑائی کو کسی بھی لیول کے اوپر جا کے دوسروں کے مال اور دولت کو اور اسلحے کو استعمال کر کے یورپ اور امریکہ کے آپ لڑ رہے ہیں رشیا کے ساتھ, اور آپ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. جب وہ پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ بہتر یہی ہوگا کہ یوکرین بھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کو سمجھے, اور دنیا کے جو بڑی معیشتیں ہیں خاص طور پر USA اور چائنا,
یہ اس ایشو کے اوپر ایک سیریس نوٹ پر آگے جائیں اور اس معاملے کو ختم کرائیں. آپ میرے خیال میں زیلنسکی کی بات کر رہے ہیں جو ہاں زیلنسکی بالکل ٹھیک ہے, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ ایک اسٹیج ایکٹر ہیں یا ایک کامیڈین ہیں جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں, اور وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ سٹیج ہی ہے اور یہاں پہ جو ایکٹنگ وہ ڈرامہ ہی لگا ہے, وہ ڈرامہ ہی سمجھے ہوئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اب تک وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں کو متاثر کر چکے ہیں, اور پورا یورپ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اگر اس کو سیریسلی نہ لیا گیا تو, کیونکہ جیسے ابھی نارتھ کوریا آیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے ہمیشہ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھ لیں کہ آڑے ہاتھوں لیتا ہے ہمیشہ. تو اس اقدام کے بدلے میں اس کو کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے گا دنیا کو بتانے کے لیے کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹو ممالک ہیں ان کو بھی اس نے تھوڑی سی تسلی دینی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا ایک بڑا گروپ ہے اور ایسا گروپ ہے جس کو وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, اور وہ ساتھ میں مل کے جو ہے وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ایک میسج جانا چاہیے کہ یہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو راستے میں چھوڑ دیں گے. اگر یوکرین جو ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے, تو ایک اچھا امیج نہیں جائے گا اس کا. تو میرا خیال ہے وہ اس کے خلاف اقدام کرے گا, اور یہ اقدام تر اقدام ہوتے رہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کافی آگے بڑھ سکتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف. وہ ہے اشرف صاحب کی محبوب پارٹی جو ہے وہ باز نہیں آ رہی ہے, اور وہ بار بار جو ہے وہ ایک دھمکی امیز لہجے میں باتیں کر رہے ہیں. اب وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ یا مارشل لا لگے گا یا آزادی ہوگی. ایک تو اشرف صاحب ہمیں بتائیے کہ یہ آزادی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور یہ مارشل لا کی بات کیوں کر رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں جو ہے آپس میں کیوں ڈسکس کی جا رہی ہیں ایک وقت میں؟ یہ آپ کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں ذرا مجھے بتا دیں تاکہ میں ذرا اس کو سمجھ سکوں. ناظرین اور آپ دونوں سمجھ گئے ہیں. نہیں آپ بتا دیں مجھے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سول رائٹ بدتمیزی کا اور بد تہذیبی کا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں نا اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو بھی سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پارٹی جو ہے یہ بدتمیزی کا کلچر اس نے متعارف کروایا, تو میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایکچوئل میں بدتمیزی بہت چھوٹا لفظ ہے. گالی گلوچ کا جو کلچر ہے نا وہ سب سے پہلے ایوب خان نے کروایا, اس نے گالی دینا شروع کی اور قومی لیڈر کو گالی دینا شروع کی. اس کے بعد بھٹو صاحب جو ہیں اس نے ایک پوری قوم کو گالی دینا شروع کی, ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے ویڈیوز ہوں گی. اس کے بعد جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ والا جو ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صحرا جاتا ہے, یا ان کے ویسے اس بیچارے نے گالی کسی کو نہیں دی نا, یہ نہ کرے. نہیں وہ کتے نہلانے والی جو ہے وہ باتیں, وہ کتے نہلانے والی جو ہے وہ بینظیر صاحب کو کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں میں نہیں بیان تو لائے نہیں. جی میرے پاس ویڈیو ہے, میں بتا دوں. نہیں ان کے آگے کتے بلے کوئی ہوں گے جنہوں نے ایسی بات کی ہوگی. اچھا, دوسری بات اس کے بعد جو ہے, لیکن ہاں یہ جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلنٹ ہیں, وہ جو ہے وہ بے دریغ بولتے ہیں, وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے, لیکن وہ گالی نہیں دیتے. تو یہ بات جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا میرے خیال میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں آپ چھوڑ دیں اس بات کو. یہ بھی اب آپ جانتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کون سا کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. ہم تو بڑی امید رکھتے تھے کہ وہ ملک میں قوم میں جو یوتھ ہے نا اس کو ایک ایسے ٹریک پر لے کر جائیں گے جو کنسٹرکٹیو ہوگا, لیکن بدقسمتی ہے ایسا نہیں ہو سکا. بڑی مایوسی ہے اس چیز کے اوپر. اور یہ جو آزادی ہے اور یہ جو کیا اسے کہتے ہیں مارشل لا ہے, یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی ڈے فرسٹ سے بدقسمتی یہ رہی, اور یہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائے. کبھی نہیں انہوں نے سمجھا کہ ہم نے کبھی جو پولیٹکس ہے اس کو حقیقی معنوں میں ایک پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر رکھ کر کرنا ہے. سیاست ایک انتہائی بہت ہی قابل احترام بڑا مقدس کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اسٹیٹس مین قرار دیا, اور وہ بہت گریٹ اسٹیٹس مین تھے, سیاستدان تھے. بالکل. آج کے دور میں ہم سارے یہ جتنے بھی ہمارے جو ہے نا لیڈرز اس وقت, خان صاحب سے لے کر زرداری صاحب تک, سب اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا سے ملاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ خود کیا ہیں. کل تک یہ جو 2008 کے الیکشن فیبرری کے الیکشن ہوئے نا 2024 کے, اس کے بعد ایک نیریٹو آ گیا اور مجیب الرحمان کو ہم نے اپنا چیمپئن بنانا شروع کر دیا. آج اس کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا جب سے بنگلہ دیش میں یہ معاملہ ہوا ہے. صحیح ہے یار, آپ کوئی اپنا کردار جو ہے نا اس کا تعین کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بدتمیزی کرتا ہے وہ بھٹو ہو, یا وہ نواز شریف ہو, یا وہ ایوب خان ہو, یا کوئی بھی شخص ہو, جو بھی تہذیب سے اور تمیز سے اور اخلاقیات سے آری بات کرتا ہے, اوے تو یہ کرتا ہے, دوسروں کی تضحیق کرتا ہے اور سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے, اپنے آپ کے تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں سے بات کرتا ہے, وہ میں اس کو لیڈر ہی نہیں مانتا.
کیونکہ لیڈر کا یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ترہ امتیاز ہے ہی نہیں ہے، وہ اور کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی ویژن اور اس کی اپروچ الیکشن نہیں ہوتا، اگلے 100 سال ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو اس کے اوپر سوچ رہا ہو؟ یہ مارشل لا کی بار بار بات کرتے ہیں. مجھے آپ بات بتائیں کہ ایک بھی آرمی چیف بتا دیں، چلیں ہم دفعہ کرتے ہیں سر 2008 کے بعد ہی لے لیں، کتنی دفعہ ہمارے جو حکومت میں ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ آرمی چیف جون سے ان سے بڑا جمہوریت پسندی کوئی نہیں، اور جب وہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ فوج جو ہے وہ پوکنگ کرتی ہے. اور فوج کی طرف سے بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ باقاعدہ ان کو دعوت دی جاتی ہے، پیشکش کی جاتی ہے کہ میں حکومت میں چونکہ نہیں ہوں تو ان کا بوریا بیسل لپیٹ دیں. یار ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنی اسمبلیز کو 5 سال کے لیے سسٹین کر سکیں. اتنے ہی گئے گزرے ہیں ہم. ہر اپوزیشن جون سی ہے وہ ہر حکومت کو لعنت ملامت کرتی ہے، اور ہر حکومت ہر اپوزیشن کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے اور اس کو دشمن سمجھتی ہے. کسی بھی جگہ کے اوپر ہم ایک دوسرے کو افورڈ کریں. یار ہم مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ انڈیا سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ خان صاحب نے یہ ڈالی ہے نا، آپ خان صاحب کو یاد کرتے ہیں، سب کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کے اوپر آ کریں. اچھا آپ اس کے اوپر ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے اندر یہ تمیز نہیں ہے، ہمارے اندر یہ ظرف نہیں ہے کہ ہم ایک اسمبلی کے اندر ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہوا اپوزیشن لیڈر یا قائد ایوان جو ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کسی چیز کے اوپر کوئی کنسنسس کر سکیں. آپ اس ڈاٹ کو جب میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب پولیٹیکل جو ہمارا سینیریو ہے وہ چینج ہو جائے گا. میں نے آپ کے سامنے جو مہذب قومیں ہیں دنیا کی ان کی مثال رکھی. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مہذب ملک ہیں، ایک منٹ رکیے گا، جو جتنے بھی مہذب ملک ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ وہ کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ وہ خیال رکھتے ہیں صفائی کا. ہمارے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو نصف ایمان تو ان کا پورا ہو گیا، کیونکہ آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں جائیے، یو ایس میں جائیے یا کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں جائیے، آپ کو ان کی روڈز، ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کے ارد گرد آپ ان کا ماحول دیکھیں گے تو انہوں نے اس کو بالکل شیشے کی طرح چمکا کے رکھا ہوا ہے. صفائی کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. دوسری بات جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انصاف، ہمارا جو مذہب ہے یہ انصاف کے اوپر کھڑا ہے. ہمارے مذہب کا نام ہی انصاف ہے. تو وہ معاشرے جو ہیں وہ انصاف کا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے کو بڑے کو وہ سب کو برابر کرتے ہیں. یہ تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے سکھائی. انہوں نے یہ تعلیم ہم سے 300-400 سال پہلے سیکھی اور آج وہ دنیا کے حکمران ہیں. ہم حکمران کیوں تھے اس سے پہلے؟ کیونکہ ہم اس تعلیم کے اوپر تھے اور ہم اس سے جیسے ہی ہٹے ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہے، وہ اب لیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک فارمولہ ہے، یہ ایک ایسا سمجھے نسخہ ہے جس کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا اور ہم اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اسی طرح ابھی جو ریسنٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خواجہ صاحب کے ساتھ پیش آیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے گالی گلوچ، لیکن ایکچوئل پرابلم کیا ہے؟ ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو عوام اور حکمران ہیں ان کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایکسیس ہی نہیں ہے اپنے حکمران تک. اپنے وزیر اعظم کی بات تو چھوڑیے، وہ اپنے کونسلر اور اپنے ایم پی اے تک کی ایکسیس نہیں ہے اس کے پاس. ہمارا ملک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے. اگر صادق آباد سے کوئی ایم پی اے بنتا ہے یا رحیم خان سے یا راجن پور سے یا ڈیرہ غازی خان سے کوئی ایم پی اے ایم این اے بنتا ہے، وہ اس کے بعد وہاں پہ نہیں رہتا ہے. وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے لاہور شفٹ ہو جاتا ہے یا وہ اسلام آباد شفٹ ہو جاتا ہے، وہ یہیں پہ رہتا ہے. وہاں سے وہ ووٹ لیا، ان لوگوں کی ایکسیس سے وہ ویسے دور ہو گیا. یہ ایکچوئل پرابلم ہے ہماری. ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ویڈیوز دیکھی تھی یورپ میں، ابھی جو الیکشنز ہو رہے تھے، شاید فرانس کے ہو رہے تھے، ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ گھوم رہا تھا اور اپنا کارڈ خود لے کے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہا تھا. لوگوں کی ایکسیسیبلٹی ہے، اور یہی فارمولا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا کہ آپ کا حکمران اور عام عوام ان کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کا ایکسیسیبل ہونا چاہیے. آپ اپنے خلفاء راشدین کی لائف کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ وہ درختوں کے نیچے سو رہے ہوتے تھے، لوگ پہچان نہیں پاتے تھے، لوگ اپنا کام کرتے تھے، وہ بھی دیہاڑیاں کرتے تھے. تو ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں، مگر ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جی آپ بتائیے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ یہی بات میں ایڈ کروں گا کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی معاشرہ اکراس دی بورڈ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں پہ لا کی سپرمیسی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی 24 نومبر وہ رہ گئی بیچ میں، وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا، ہم کسی اور طرف نکل گئے. بتائیے ذرا. پی ٹی آئی کو تو سارا سر شوق ہے، اور کیوں کہنے کو جو انجوی راما اوکھیاں سن
تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی انصار عباسی صاحب کو آپ کو پتا ہوگا کہ صحافی ہیں, چھوڑیں ان کی بات, وہ بھی آپ کے محبوب ہیں. نہیں میرے محبوب نہیں, محبوب ان کی نا میں نے دیکھا ہے, میں ان کو فالو کرتا ہوں نا, تو میں دیکھتا ہوں بڑے جینیس اور وہ جو خود خبر دیتے ہیں نا, جو خود خبر ہوتی ہے ان کی, وہ تقریباً 70-80% غلط ہوتی ہے, لیکن جو خبر ان کو لکھ کے دی جاتی ہے نا, کسی نے کرنی ہوتی ہے تو وہ ان کو پہلے پکڑا دیتے ہیں کہ یہ خبر ہے, ایکچوئل میں وہ کرنا ہوتا ہے تو وہ خبر دے کے وہ بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں. لیکن وہ بہت اچھے آدمی ہیں, ان کے کالمسٹ, لیکن میں خبروں کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب ان کا ایک نقطہ نظر ہے, ہمارے میڈیا میں اللہ معاف کرے وہ حال ہو چکے ہیں کہ ہم صحافی کم ہیں اور ترجمان زیادہ ہیں مختلف پارٹیز کے. تو اب انہوں نے بھی کہا کہ بدقسمتی ہے پارٹی کے اندر, تو وہ اب دیکھیں مسئلہ بات یہ ہے, وہ دیکھیں کچھ بھی ہو پارٹی کو جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک میں تو آپ کو بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہوں, میرے لیے تمام پارٹیز ایز اے پارٹی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ٹھیک ہیں, لیکن انہیں پولیٹکس میں ایک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ ہونا چاہیے. جی میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ 24 نومبر کا اعلان کر دیا, ٹھیک ہے نا, 24 نومبر کو ویسے ہونا کچھ نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی آئے گا دن اور گزر جائے گا, لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے مسلز کو ڈیمیج کیوں کر رہے ہیں. ہم اپنی جو توانائیاں ہیں یا اپنی جو ایک سیاسی ویژن ہے اپنا, اس کو کسی بھی ایسی اپروچ کے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں جس سے کہ ہم عوام میں اپنا وہ مقام حاصل کر رہے ہیں جو ہمیں ملنا چاہیے. میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا, تو پھر یہ تھرتھلی کیوں مچی ہوئی ہے؟ کوئی تھرتھلی نہیں. یہ ابھی آپ جو میں نام لیا آپ کے سامنے, تو ان کے ذریعے ایک دھمکی دی گئی ہے کہ اگر یہ احتجاج ہوگا تو خان صاحب کی جو قید ہے اس کا ایکسٹینشن ہو جائے گی, بڑی ہو جائے گی. بشرا بیگم کو دوبارہ پکڑا جا سکتا ہے. تھرتھلی کیوں کہہ رہے ہیں یار, یہ کوئی تھرتھلی نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے, یہ ایسے ہی ہے, یہ معاشرے کے اندر یہ بھی اسی طرح سے کچھ نہ ہونے والی بات ہے. افراتفری تو وہ پیدا کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بلاک کر دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے. نہیں, احتجاج کیا ہوتا ہے؟ احتجاج ان کا جو ہے جمہوری حق ہے, کریں استعمال, کریں استعمال. اس کے اوپر ایک بندہ انالیسس کرتا ہے, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. جی ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے جی بالکل, کہ وہ کسی بھی جو انالیسس کرنے والا ہے اس کا کوئی جانبداری اس کے اندر نہیں. ہر ایک پروفیشنل کو اپنے پیشے کے ساتھ جانبدار ہونا چاہیے. بالکل, ایک جرنلسٹ کو جرنلزم کے ساتھ جانبدار, لیکن ہمیں بدقسمتی سے یہی نہیں پتا کہ جرنلزم کیا ہے, خبر کیا ہے یا تجزیہ کیا ہے, اور اس کو کیسے ہم نے انالائز کرنا ہے چیزوں کو. ہم دوسروں کے جیب میں بیٹھے ہوئے ان کے بمبو بن جاتے ہیں. وہ پیشک کوئی بھی ہو, میں یہاں پر بھی کسی کا نام لے کر بات نہیں کر رہا. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کل میں نے ایک بات کی تھی کہ احتجاج, اور احتجاج کے نام پر پھر جو کچھ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ہم جو کچھ جس طریقے سے کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم اپنا گند اچھالتے ہیں سڑکوں میں اور چوراہوں میں, اپنے ہی وہیکلز کو روکتے ہیں, اپنے ہی چوراہوں کو بند کرتے ہیں, اپنے ہی کیپٹل کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں. میں تو یہاں پر ایک بات بڑا پرزور مطالبہ کروں گا پارلیمنٹ کے سامنے, عدلیہ کے سامنے, کہ اسلام آباد میں کسی بھی قسم کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے. دیکھ لیں کیپٹل میں آپ کے محبوب پارٹی کو کوئی بھی ہو, میری محبوب پارٹی, آپ کی محبوب پارٹی, میری دشمن پارٹی, آپ کی دشمن پارٹی, میں کسی کا محبوب, میں اکراس دی بورڈ بات کرتا ہوں, آپ اس میں سے نکال دیں. میں تو کہتا ہوں اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو اسلام آباد میں احتجاج کرے. اچھا, اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جمہوری حق ہے, اسلام آباد بھی ہمارا ہی شہر ہے, ہمارا کیپٹل ہے یار, دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں وہاں پر, پوری دنیا کے ساتھ وہاں سے ہم انگیج ہوتے ہیں, وہاں سے ہم ریفلیکٹ ہوتے ہیں. وہ احتجاج کے لیے جیسے وہ انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ پارک ڈیڈیکیٹڈ ہے احتجاج کے لیے, یہاں پہ بھی کوئی پارک ایسا بنا دیا جائے, اس طرح کا کوئی ایک پارک بنا دے ایک سائیڈ پہ جہاں پہ آئیں لوگ اپنا احتجاج اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ہم نے عجیب سا یار وتیرہ بنایا ہوا ہے. ہمارے علماء کرام ہیں, وہ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر محرم الحرام کے مقدس دن ہیں تب بھی ہم نے سڑکیں بند کر دینی ہیں, اگر ربیع الاول کے کوئی دن ہے محبت کرنے والے تب بھی آپ نے یار روڈ بلاک کر کے آپ کون سی اپنی آپ پاور دکھاتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی فیض چوک پہ آ جاتی ہیں, کبھی وہ کسی اور, یار کسی پارک میں جائیں وہاں پہ احتجاج کریں. اور مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی پولیٹکس کو دیکھیں, ایشوز کے اوپر آواز بلند کریں. بالکل درست ہے. یہاں پہ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آخر میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے اپنے پروگرام کے درمیان میں ایک بات کی تھی کہ جو سکسیس ہے, جو کامیابی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے, ان کی تعلیمات میں ہے. اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہی ہم دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں, چاہے وہ جنگ ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ ریسرچ ہو, چاہے وہ ڈپلومیسی ہو, چاہے وہ کمیونیکیشن ہو. کسی بھی فیلڈ کی آپ بات کر لیجئے, ہر علم ان کی ذات سے ڈرائیو کیا گیا ہے. وہ ہمارے محبوب ہیں. اگر وہ ہمارے محبوب ہیں تو ہمیں پھر اپنے محبوب سے وہ ڈرائیو کی گئی وہ تمام تعلیمات
اپنے اندر جذب کرنی پڑیں گی تاکہ دنیا میں آپ اپنا نام روشن کر سکیں، اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. اپنا خیال رکھیے، پاکستان کا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. کل دوبارہ ملیں گے. پاکستان پائندہ باد.